بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب رزق میں کمی آنے لگے، کچھ مال اللہ کی راہ میں دو، اللہ سے تجارت کیا کرو، رزق میں اضافہ ہوگا۔ بلا وجہ زیادہ کھانا کھانے سے گریز کیا کرو، زیادہ کھانا کھانے سے بدن سست ہو جاتا ہے اور انسان وقت سے پہلے ہی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ پھلوں کے بعد پانی پینے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے اور سینے میں جلن بھی محسوس ہوتی ہے۔ دہی کھانے سے ذہنی دباؤ اور ڈپریشن سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ روزانہ لونگ کھاؤ، دمہ نہیں ہوگا۔ کھٹی چیزیں کھانے سے انسان جلدی بالغ ہو جاتا ہے۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے سر کا درد فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ کسی سے بھی حسد کرنا بیکار ہے، کیونکہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہم سے چھینا ہوا نہیں ہے اور آپ ان کے غم کا حصہ بھی تو نہیں بنے۔ ہلدی استعمال کرو، چہرہ جوان رکھتی ہے۔ پیاز کا پودا جہاں موجود ہو وہاں پر بچھو نہیں آتے۔ روزانہ سونف کے چند دانے چبا لینے سے نظر کمزور نہیں ہوتی۔ دعا کے وقت آنکھوں کا بہنا دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے جسم خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ بیٹھنے سے زیادہ کھڑے رہنے کو ترجیح دیں۔ جو افراد پیشاب کرنے کے لیے بار بار اٹھیں ان کو اپنے شوگر کا ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کرو، اس سے نیند جلدی آ جائے گی۔ بھنے ہوئے چنے کھاؤ، ہڈیاں اونٹ کی ہڈیوں جیسی مضبوط ہو جائیں گی۔ رات کی روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا انتخاب کریں۔ دوسرے بلب آپ کی نظر پر پر انداز ہو سکتے ہیں۔ دودھ پلانے والی عورت کو لوبیا کھلا دیں، اس کا دودھ بڑھ جائے گا۔ سانس پھول جاتا ہو تو لسوڑے کھایا کرو، ایڑیوں کی تکلیف سے نجات پائیں۔ ایڑیوں میں تکلیف ہو تو اس کے لیے چقندر روزانہ کھائیں اور چقندر کو آدھا کاٹ کر پاؤں کی پچھلی جانب پھٹی ہوئی ایڑیوں پر مسلیں، اس سے پھٹی ہوئی ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو صبح اٹھ کر 2 کیلے کھانا شروع کر دو، وزن اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ اگر وزن زیادہ بڑھنے لگے تو ہلدی والا نیم گرم دودھ پی جاؤ، وزن بڑھنا رک جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے پر مجبور ہو جائے، اور برا ہمیشہ وہی بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ معدے کی گرمی سے جان چھڑوانی ہے تو سونف والا پانی پی لیا کرو۔ رات کو سونے سے قبل سرسوں کا تیل 2 بوند چہرے پر لگانے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ امرود کے 2 پتے لے کر دھوئیں، پھر ان کو 5 منٹ کے لیے چبائیں، پھر تھوک دیں، فوراً منہ بالکل صاف ہو جائے گا اور منہ کی بدبو بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر سینے کی جلن کی پرابلم ہو تو کیلا کھا لو۔ دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو پیاز کی چٹنی بنا کر کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑھ کر سود یہ ہے کہ مسلمان کو شرمندہ اور بے عزتی کرنے کے لیے زبان درازی کی جائے۔ دودھ کی نسبت دہی جلدی ہضم ہوتا ہے۔ نیم گرم پانی کے ساتھ ادویات استعمال کرو، ادویات جلدی اثر کرتی ہیں۔ 3 علامات اگر آپ میں پائی جائیں تو آپ کو زیادہ پانی کی ضرورت ہے۔ اگر منہ سے بدبو آتی ہو، سر میں درد ہو، آپ کے پیشاب کا رنگ پیلا ہو، مچھلی کھانے سے بدن کے دردوں میں کچھ طور پر آرام مل جاتا ہے۔ جب موت قریب آتی ہے تو 3 چیزیں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ طبیب بیوقوف بن جاتا ہے، شفا کے سارے اسباب موت کے سبب بن جاتے ہیں، دوا اپنا نفع پہنچانے میں بنا اثر کھو دیتی ہے۔ جوڑ لوہے جیسے مضبوط کرنے ہیں تو مرغی کے پنجوں کی یخنی بنا کر پئیں۔ میٹھے پان میں ملٹھی کا ٹکڑا ڈال کر کھا لو، ہر قسم کی کھانسی فوراً ٹھیک ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد ہاتھ دسترخوان سے صاف کرنے سے رزق میں کمی ہوتی ہے۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے
دل کمزور ہوتا ہے اور پٹھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ سر میں تلوں کا تیل مسلنے سے دماغ کی رگیں کھل جاتی ہیں۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی کے اندر پھٹکڑی ملا کر لگا دو، خارش رک جائے گی۔ کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی۔ پھولوں کی خوشبو سونگھا کرو۔ جس کو پودوں سے پیار ہوتا ہے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ سبز الائچی چباؤ، ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ کمزور بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں اور ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ بی پی کے مریضوں کو ٹماٹر کا استعمال نہ کروائیں۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو۔ لوگ وہی سنتے ہیں جو سننا چاہتے ہیں۔ بدن میں سرسوں کے تیل کی مالش کرو، مچھر کا ڈنک اثر نہیں کرے گا۔ اخروٹ کھانے سے پیشاب بار بار نہیں آتا۔ پودینے کے پتے رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جائے گی۔ پیشاب آئے تو پانی پی کر پیشاب کرو، آپ کے گردے صاف ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ آڑو کھاؤ، یادداشت تیز ہوگی۔ نیم گرم پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کے مرض میں نجات مل جاتی ہے۔ گوبھی پکاتے وقت اگر سالن کے اندر ایک ٹکڑا ڈبل روٹی کا ڈال دیا جائے، اس سے گوبھی کا مہک نہیں آتا۔ تازہ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کرو، ہمیشہ جوان رہو گے۔ اگر آپ کے سینے میں درد ہو تو اجوائن استعمال کرو۔ اگر پاخانہ کرتے وقت پیٹ میں شدید درد ہونے لگے تو یہ گردے خراب ہونے کی علامات ہوتی ہیں۔ دودھ گاڑھا کرنے کے لیے دودھ میں کشمش ڈال دیں، دودھ گاڑھا ہو جائے گا۔ شہد اور انجیر کھانے سے آپ کے بدن کی سستی ختم ہو جاتی ہے۔ آلو کا رس بالوں کی جڑوں میں لگا دو، 20 منٹ کے بعد شیمپو کر لو۔ اس میں موجودہ قدرتی اجزاء بالوں کو چمکدار اور مضبوط بنانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ چھینکیں آنے لگے تو کالے نمک والا پانی پی لو، چھینکیں آنا بند ہو جائیں گی۔ جو عورت روزانہ اخروٹ کھاتی ہے ایسی عورت کا دماغ کمزور نہیں ہوتا۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو ایسے لوگ دودھ میں سونف ڈال کر پئیں۔ جب زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، غصہ دور ہو جائے گا۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سدا سکھی رہنا چاہتے ہو تو کثرت سے درود پاک پڑھو اور نماز میں سستی سے بچو۔ روزانہ اچھی طرح وضو کر لیا کرو، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ نیم گرم دودھ میں روغنی بادام شامل کر کے پینے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ لمبی دوستی کے لیے 2 چیزوں پر عمل کرو۔ اپنے دوست سے غصے سے بات مت کرو۔ اپنے دوست کے غصے میں کی ہوئی بات دل پہ مت لو۔ میتھی دانے کو رات بھر پانی میں بھگو کر رکھ دیں، پھر بالوں میں لگائیں، بال کالے ہوں گے۔ شیمپو والے پانی سے گھر کا فرش دھونے سے فرش چمک جاتا ہے۔ مالٹا کھانے سے انسان بہت ساری جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ماہر نفسیات کے مطابق کھلے اور صاف کپڑے پہننے سے آپ کا پر اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ نہار منہ کنگھا کرنے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ عورت بیٹھ کر جھاڑو لگائے تو اس کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ جوڑوں اور پٹھوں کا درد ختم کرنے کے لیے روزانہ 3 ہفتے تک صبح کے وقت 5 بادام کھائیں۔ کھانے کے بعد تقریباً 100 قدم پیدل چلنا چاہیے، اس سے آپ کا ویٹ ٹھیک رہے گا، زندگی بھر پیٹ باہر نہیں نکلے گا۔ پانی 3 سانس میں پیا کرو، تمہیں پھیپھڑوں کی بیماری نہیں ہوگی۔ سفید مرغا گھر میں پالنے سے گھر میں برکت آتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ بچوں کے پیٹ میں پیدا ہونے والے کیڑے ختم کرنے کے لیے انہیں روزانہ نہار منہ ایک کھجور کھلائیں، اس سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جائیں گے۔ عورت ہمیشہ خوبصورت اور جوان نظر آنا چاہتی ہے تو اپنے غصے کو دبا کر رکھے۔ کھجور کھانے سے
کمر مضبوط ہوتی ہے۔ زیادہ غصہ کرنے والے کے چہرے پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں۔ خواب میں عبادت کرتے دیکھنا بزرگی اور خیر و برکت کی علامت ہے۔ سبزی میں لوکی بے تحاشا طاقت دیتی ہے۔ بکری کا دودھ بدن کو بے تحاشا طاقت دیتا ہے اور بکرے کا گوشت انسان کو طاقتور بناتا ہے۔ ابلے ہوئے چاول کھایا کرو، بڑھاپا نہیں آئے گا۔ الو کو دیکھتے رہو، 90 سال تک نظر کمزور نہیں ہوگی۔ ان لوگوں کو گردوں کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں جو لوگ رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے۔ 70 سال والی عورت چہرے کو زیتون کے تیل میں کھیرا ڈال کر مالش کریں، 7 دن کے بعد چہرہ 17 سال جیسا نظر آئے گا۔ نہار منہ بھنے ہوئے چنے کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، بھولنے کی بیماری نہیں ہوگی۔ نہار منہ کنگھا کرو، بال گھنے ہو جائیں گے۔ جس گھر میں گلاب کا پودا ہو وہاں خوشیاں آتی ہیں۔ نہاتے وقت اسٹیل کے برتن میں پانی بھر کر نہاؤ، نظر تیز ہوگی۔ عورت بیٹھ کر جھاڑو لگائے، گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ ہفتے میں ایک بار ناریل کا پانی نہار منہ پیو، پورا جسم گورا ہو جائے گا۔ 100 سال تک جوان اور تندرست رہنا چاہتے ہو تو اسپغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لو۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینا، ہر بیماری سے شفا پاؤ گے۔ انسان کی زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر گلے میں خراش ختم نہ ہو رہی ہو تو چاکلیٹ کھائیں، گلے کی خراش ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ صبح کے وقت آپ کو اذان کی آواز نہ سنائی دے تو جان لو کہ اللہ کریم آپ سے سخت ناراض ہیں۔ ہمیشہ کے لیے کھانسی ختم کرنا چاہتے ہو تو شہد میں کالی مرچیں ڈال کر چاٹ لیا کرو۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پی لیتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے اس کا چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ چہرے کی جلد کا مسئلہ ہو تو چہرے پر قدرتی چمک لانے کے لیے گرم پانی فائدہ مند ہے۔ اگر عورت ناف میں ادرک رکھ کر سوئے گی تو اس پر کبھی موٹاپا نہیں آئے گا۔ زمین پر جب بھی بیٹھو تو بغیر ٹیک کے بیٹھو، اس سے آپ کی کمر کی ہڈی مضبوط رہے گی۔ گنا چوسنے سے کبھی جلد کالی نہیں ہوتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مریضوں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے بیماریاں قریب نہیں آئیں گی۔ جس گھر کا رنگ سبز ہو اس گھر میں کبوتر زیادہ آتے ہیں۔ کھٹی چیزیں کھانے سے مردانگی میں کمی ہونے لگتی ہے۔ چنے کی دال کو پیس کر منہ پر لگانے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ دہی آنکھوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ اس دشمن سے مت ڈرو جو اکیلے میں تم پر وار کرے، بلکہ اس دوست سے ڈرو جو محفل میں تمہاری عزت پر وار کرے۔ اگر مسوڑے درد کرتے ہوں یا خون آتا ہو تو پھول گوبھی کھاؤ، افاقہ ہوگا۔ اگر مثانے میں گرمی ہو یا پھر پیشاب کے بعد قطرے آئیں تو سونف اور الائچی کو نیم گرم پانی میں ڈال کر پی لیا کرو۔ مولی کا رس پینے سے پتھری بننا رک جاتی ہے۔ نزلہ زکام جان نہ چھوڑ رہا ہو تو بھنے ہوئے چنے چھلکے سمیت ایک مٹھی روزانہ کھاؤ اور 1 گھنٹے تک پانی نہ پیو۔ آلو کا ابلا ہوا پانی سر پر لگاؤ، بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ زیادہ کالا لباس پہننے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ روزانہ 4 سے 5 اخروٹ کھائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خواہش بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ خواتین کو مخصوص ایام کے اندر کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں بلغم کا باعث بنتا ہے۔ الائچی کھانے سے روٹی جلدی ہضم ہوگی۔ جو کھانا کھا کر فوراً سو جاتا ہے اس پر بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ کھانے کے بعد سبز چائے کا استعمال کرنے سے منہ کی صفائی اور تازگی کا سبب بنتا ہے۔ اپنے دماغ کو مضبوط کرنا ہے تو دہی کے اندر بادام ڈال کر ماتھے کی مالش کرو۔ ادرک کا رس چاٹنے سے جسم کے اندر طاقت بڑھ جاتی ہے۔ سرما لگانے سے پہلے آنکھوں کو 3 بار تیزی کے ساتھ جھپکایا کریں۔
آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ اپنی غذاؤں میں سے روز انجیر کا استعمال کریں، آپ کا دماغ بہت تیز ہوگا۔ پانی کے ساتھ انجیر کھائیں، زندگی بھر فالج نہیں ہوگا۔ پانی کے ساتھ باجرہ کھاؤ، پیشاب کبھی پیلا نہیں آئے گا۔ اجوائن استعمال کرنے سے پیٹ کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ پانی کے ساتھ اجوائن کھا لینے سے ہڈیوں کا گودا کبھی کم نہیں ہوتا۔ ملتانی مٹی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلن کا نشان ختم ہو جاتا ہے۔ گلاب کے رس میں گیندے کے پھولوں کا رس ملا کر منہ پر لگانے سے 90 سال تک رنگ گورا رہے گا۔ لیموں پر چینی لگا کر ملنے سے منہ پر جھریاں کم ہوتی ہیں۔ سگریٹ نوشی کی عادت ختم کریں، ورنہ آپ وقت سے پہلے ہی بوڑھے ہو جائیں گے۔ ادرک کا ٹکڑا ثابت نگل لینے سے جسم کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر حاملہ عورت زیادہ کیلے کھاتی ہے تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے، ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں تو اس کے لیے گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگائیں۔ پیشاب کر کے فوری پانی مت پیا کریں اور کھانے کے فوری بعد روٹی مت کھایا کریں۔ بواسیر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ نیم کے پتے لے کر انہیں تھوڑے سے پانی میں ابال لیں، پھر ابلے ہوئے پانی کو پی لیں۔ اس سے آپ کے چہرے پر دلکشی بڑھتی ہے، خون صاف ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر کے دروازوں پر زنگ لگ جائے تو ان پر کالا تیل لگا کر صاف کر دو، زنگ صاف ہو جائے گا۔ کولیسٹرول کو کم کرنا ہے تو دوپہر کے وقت ایک مٹھی بھنے ہوئے چنے کھایا کریں۔ اگر اپنی قوت باہ میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو بھیڑ کا گوشت پکا کر کھائیں، اس سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہمیشہ ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہو تو وقت پر سویا کریں اور پھر جلدی صبح اٹھ جایا کریں۔ وقت پر سونے والا انسان کبھی جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ روزانہ 1 چمچ اسپغول کا 1 گلاس پانی میں گھول کر پینے سے آنتیں اپنا کام صحیح کرتی ہیں۔ اگر ہچکی بند نہ ہو رہی ہو تو گنے کا جوس پینے سے ہچکی آنا بند ہو جاتی ہے۔ نہار منہ بچے کو شہد چٹا دیا کرو، اس سے بچہ صحت مند اور توانا ہونے لگتا ہے۔ زعفران کے پھول کو پانی میں گھول کر پی لو، گھٹنوں اور پٹھوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ کالے رنگ کا دوپٹہ پہننے والی عورتوں کے بال جلدی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھلوں کے بعد پانی پینے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے اور سینے میں جلن محسوس ہونے لگتی ہے۔ جو رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو برے خواب آنا بند ہو جاتے ہیں اور اس سے آپ کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ ایک سانس میں پانی پینے کا عادی ہے وہ انسان جلد باز ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کسی مومن کی غمگین کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی عطا کر دے تب بھی یہ اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی اسے اجر ملے گا۔ جن لوگوں کو بھوک نہ لگتی ہو وہ کھانے کے بعد ایک امرود کھا لیا کریں۔ گرمی میں کام کرنے والی عورتوں کی سکن بہت جلدی لٹک جاتی ہے۔ جن لوگوں کو بھوک نہ لگے یا کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو وہ گڑ کی ڈلی چوس لیا کریں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ سخی جسے مسلمان کا سامنا ہوگا وہ موت ہے۔ زبان کے نیچے کلونجی کا دانہ رکھنے سے بڑھتا ہوا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہے یا دمہ کا مرض ہو تو وہ آڑو کھایا کریں، اس سے دمہ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ جگر کے مریض کالے چنے استعمال کریں۔ کھانسی کے مریض لوگ ناریل نہ کھائیں۔ اگر آپ بدن سے چکنائی ختم کرنا چاہتے ہیں تو دلیا کھایا کرو۔ واش روم میں موبائل ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے آپ کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق نماز باجماعت ادا کرنے سے پچھلے تمام صغیرہ گناہ یعنی چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بدن پر بدنما داغوں کو دور کرنے کے لیے کریلے کے چھلکے کو پیس کر اس میں ٹماٹر کو مکس کر کے لگا دو، داغ دبے صاف ہو جائیں گے۔
نظر کمزور ہو رہی ہے تو کاجو اور پستہ کھایا کرو۔ عورت کی روزانہ تعریف کی جائے تو ایسی عورت ہمیشہ جوان دکھائی دیتی ہیں۔ پیاری ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہماری اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا ایک پیارا سا نام لکھ دیں۔ شکریہ۔